ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، یعنی دین پر چلے، رب کے حکم کی اطاعت کرے، نبی کے طریقے کو اختیار کرے. نیک عمل اسی کا نام ہے. قال اننی من المسلمین، زبان حال اور زبان قال سے اعلان کرے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، جن کی توحید خالص نہیں ہوتی، ان کی مدد نہیں کی جاتی. شرط اس کے لیے یہی ہے. اس کو قرآن کے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے اس کو ڈھا دیا اس کا دین ڈھہ گیا. اور جب نماز قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر ساری نیکیاں جتنی بھی ہیں، چھوٹی بڑی، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نذر، نیاز، قربانی، یہ سب رد ہیں. نماز کے ساتھ جڑا ہوا ان کا معاملہ. نماز قبول تو پھر ان کے قبولیت کے راستے کھلے. محترم خواتین و حضرات، ماہ ذی الحجہ کی ان بابرکت ساعتوں میں جن کی فضیلتوں کا بیان ہم گزشتہ جمعہ سن چکے ہیں، اور کل ہم نے اس عشرے کا آخری دن یوم النحر، جس کی اپنی ایک الگ سے حیثیت اور فضیلت ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا اور اس میں نماز دوگانہ بھی ادا کر لی، اور قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والوں نے قربانی بھی کر دی. اللہ ہماری اور ان سب کی عبادتوں کو اور قربانی کو قبول فرمائے. اللہ نے اپنے انبیاء کو جس بڑی اور بھاری ذمہ داری کے ساتھ مبعوث فرمایا، قرآن مجید اس کے بیان سے بھرا پڑا ہے کہ نبیوں کو کیوں بھیجا گیا، وہ کس مقصد کے تحت اس زمین پر تشریف لائے، اللہ نے ان کے ذمے کون سا اہم فریضہ سونپا جس کی ذمہ داری انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک پوری کی، ہر حالت میں پوری کی، ہر کیفیت میں پوری کی. یہی اصل چیز ہے جو قرآن مجید انبیاء کی سیرت کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانا سمجھانا چاہتا ہے. لیکن افسوس کہ آج ایمان کا دعویٰ کرنے والی امت کے افراد بھی قرآن مجید کو نہ اس نوعیت اور اس حیثیت سے اور اس نیت سے پڑھتے ہیں، نہ انبیاء کی سیرت کو اس حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے اور نہ سنا جاتا ہے. بس ذی الحجہ کا مہینہ ہے، سیرت ابراہیم بیان کر دو. ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے تذکرے کر لو، ثواب سمیٹ لو، واہ سمیٹ لو. انقلابی شخصیات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلابی شخصیت، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ایک انقلابی شخصیت. وہ انقلاب تھا کیا؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہی وہ اصل غلط فہمی ہے. بس موسم کے حساب سے، سیزن کے حساب سے یہ چند سیرتیں ہوتی ہیں، چند کیا یہی گنتی کی 2-3، زیادہ سے زیادہ محرم میں نواز رسول کے اسوے کو پیش کر دیں گے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم اس دین خالص کو، اس عقیدہ توحید کو، اس توحید خالص کو لے کر چل رہے ہوں، تب تو ہمارے لیے ان سیرتوں میں سبق بھی ہے، نصیحت بھی ہے، انقلاب بھی ہے. لیکن جس طرح کی زندگی ہم جی رہے ہیں، دین کے جس تصور کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، وہ اس سے میل نہیں کھاتا. ہمارے نزدیک تو دین توحید بھی حق رہا ہے، حق ہے،
اور اس کے مقابلے میں جو بھی نظام حکومت یا نظام کائنات لوگوں کے اندر رائج ہیں وہ بھی حق ہیں، ہم ان کو بھی لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننے کا اقرار تو ہے، شرک سے بیزاری کی ہمت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم مداہنت برت رہے ہیں، جس کو کمپرمائز کہتے ہیں۔ مداہنت اختیار کی ہوئی ہم نے، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، منافقت کے ساتھ، فسق و فجور کے ساتھ۔ ادھر اللہ کا دین بھی ہم کو قبول ہے، ادھر اس کے مقابل جو اس کے مخالف اور جن سے ہم کو کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر بھی ایمان ہے۔ عقیدہ توحید کی اصلاح کے بغیر تو کوئی انقلاب برپا انبیاء نے کیا ہی نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں تو جنگ اور جدال کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کوئی جنگ بھی انہوں نے لڑی ہے، مگر قرآن مجید تو ان کو توحید پرستوں کے امام کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فخر کے ساتھ اس کو اپنا وفادار بندہ قرار دے رہا ہے۔ پھر یہ انقلاب کیا تھا؟ یہ انقلاب کیا تھا؟ پھر محمد الرسول اللہ کا تو ذکر کریں گے انقلاب ایسے سے تو بدر و احد اور معرکہ حنین کے بڑے لمبے چوڑے خطبے دے دیں گے، اسپیچیں دے دیں گے، لیکچر دے دیں گے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر قتال فی سبیل اللہ کیا ہے، اس کی بنیاد کب پڑی؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ مکے میں کوئی جہاد ہوا؟ جبکہ 13 برس آپ اور آپ کے اصحاب مستقل مسلسل ظلم و تشدد کے پاٹوں میں پستے رہے، اور صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ اب اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم کیوں نہ اس کا جواب دیں؟ کہا نہیں، تمہارا رب کہتا ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ ابھی باندھے رکھو، تمہارا ایمان، تمہاری توحید، تمہارا عقیدہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچا ہے جہاں پر تم کو جنگ کی اجازت دی جائے اور پھر اللہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے تمہاری نصرت کے لیے فرشتے نازل کرے۔ پہلے اپنے ایمان کو خالص بناؤ، اپنے عقیدے کو ٹھوس اور مستحکم کرو۔ یہاں تو بدعت بھی گلے سے لگی ہوئی ہے، بدعتی بھی گلے سے لگا ہوا ہے، کافر بھی گلے سے لگا ہوا ہے، کفر بھی گلے سے لگا ہوا ہے، دین بھی حق ہے، اسلام بھی حق ہے، یہی نظام رحمت ہے، یہی نظام حیات ہے، یہی صحیح دین ہے، یہی حق دین ہے، جمہوریت بھی صحیح ہے، سیکولرزم بھی صحیح ہے، ڈیموکریسی بھی صحیح ہے۔ یہ آج کا نظام ہے، چل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بھی چلنا ہے۔ اور پھر تقریر میں ہے انقلاب۔ بتاؤ قرآن کے 30 پاروں کے پورے صفوں کو پلٹ کر ایک آیت بتاؤ، حدیث کی لاکھوں کے ذخیرے کو پلٹ کر ایک حدیث بتاؤ، محمد الرسول اللہ کی سیرت مطہرہ کے 23 برس کا ایک دن کا کوئی ایک لمحہ بتاؤ جہاں اس سے کسی بھی حیثیت میں کوئی مداہنت، کوئی مصالحت حکمت کے نام پر، حالات کے نام پر کی گئی ہو۔ بدترین حالات میں مکہ کے حکم یہی ملا کہ تم کو جو فرض سونپا گیا ہے تم اپنی نگاہ اسی پر مرکوز رکھو، باقی معاملہ اللہ پر چھوڑو، ان کے کسی مطالبے کے آگے سر تسلیم خم نہ کرو۔ اس پر کوئی دھیان ہی نہیں، بس سرسری تذکرے کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ توحید توحید، حضرت ابراہیم توحید کی دعوت دیے، اپنے باپ کو دیے، اپنی قوم کو دیے۔ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ یہ توحید تو خود ایمان کے دعوے داروں سے مفقود ہے، بلکہ بعضے تو صاف کہتے ہیں کیا ہر وقت توحید توحید کرتے رہتے ہو؟ سیاسی مسائل، ملکی مسائل، ملی مسائل امت کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ارے بیہودو، نادان و جاہل ہو،
یہی مسائل تو گھیرے ہوئے تھے جس کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا، اور نبیوں نے اس کا حل یہ بتایا کہ صرف ایک معبود کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو اور اسی کے دیے ہوئے نظام کے تحت زندگی گزارو۔ ملکی مسائل، ملی مسائل، ایمان والوں کا کوئی ملکی ملی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے دینی مسئلہ، شرعی مسئلہ۔ خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ توحید کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے، کسی بھی نبی کو اللہ نے فوج دے کر، ہتھیار دے کر، حکومت دے کر نہیں بھیجا، بلکہ حکومتوں اور فوجوں اور لشکر رکھنے والوں کے مقابل بھیجا، بے سر و سامانی کی حالت میں۔ یہ نظر ہی نہیں آتا، اس پر توجہ ہی نہیں ہوتی، اس پر دھیان ہی نہیں دیا جاتا۔ اور ایسے بود ایمان کے ساتھ، ایسی ختم ہوتی ہوئی توحید کے عقیدے کے ساتھ کہتے ہیں کودو جہاد میں، انقلاب برپا کر دو۔ ایسی صورت میں تو یہ خودکشی بھی ہے اور دوسروں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیونکہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، جن کی توحید خالص نہیں ہوتی، ان کی مدد نہیں کی جاتی۔ شرط اس کے لیے یہی ہے۔ اس کو قرآن کے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مومنو، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے، اللہ کے دین کے، اور دین کس کا نام ہے؟ یہی ہے سارا مغالطہ، یہی ہے سارا مسئلہ۔ اب خطیبوں نے خطابت کا جوش دکھا دیا، ہم نے تکبیریں کر لی، کہہ لی، تحلیل کر لی، تحمید کر لی، قربانی ہو گئی، پھر ہم ہیں اور ہماری دنیا ہے، ہم ہیں اور ہمارے مسائل ہیں۔ رب اس کا انجام ہمارے سامنے لاتا جا رہا ہے۔ 72 سال سے جس ڈیموکریسی، جس جمہوریت اور جس سیکولرزم کے گن گاتے رہے ہیں اللہ کے نظام، اللہ کے دین کے مقابلے میں، آج دیکھو اس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ دینی فریضوں سے روکنے کی باقاعدہ غیر قانونی قوتیں قانون کے نام پر کام کر رہی ہیں۔ ابھی تو یہ آغاز ہے، جس طرف اس ملک کو اور پوری دنیا کو اسلام دشمن طاقتیں، صہیونی سازشیں، یہود و نصارہ و مشرکین کی منصوبہ بندیاں لے جانا چاہتی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، جبکہ اس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں کہ جب تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اسی طرح کا ہو جائے گا جیسے یہود و نصارہ کا ہوا تھا، تو پھر تم پر وہی عذاب آنے شروع ہو جائیں گے مختلف صورتوں میں جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیے تھے۔ جبکہ بنیادی طور سے دستوری حقوق ہم کو دیے ہوئے ہیں اپنے مذہب کی ان اعمال اور افعال کو انجام دینے کے لیے، مگر اسی دستور کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کی طاقت دے کر اس سے غداری کا ارتکاب کرنے کا راستہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہی ہوگا۔ اللہ نے جب صاف کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اپنے نبی کو اللہ نے یہ واضح طور سے سمجھا دیا کہ اے پیغمبر، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ بہت اچھی باتیں کریں گے، یہ انسانیت کے بے خواہ بن کر آئیں گے، یہ تم سے معاہدے کریں گے، لیکن یاد رکھنا یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ قبلے کی پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا؟ دین، سارا مسئلہ دین کے گرد ہی تو گھومتا ہے۔ قبلہ اسی لیے تو قبلہ ہے کہ وہ دین کا مرکز ہے۔
نبی کو بار بار اللہ نے سمجھایا، امت کو خبر دی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں تمہاری دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہیں تو وہ دو لوگ ہیں، ایک یہودی، دوسرے مشرک۔ یہ تمہاری دشمنی میں بہت سخت ہیں، ان سے تم کسی بھلائی کی توقع نہ رکھنا۔ یہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کریں گے بھی تو اس کے پیچھے ان کی سازش کام کر رہی ہوگی، بڑا نقصان پہنچانے کی خاطر یہ تم کو اپنا بنائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے، اب تو نظارے خود بتا رہے ہیں۔ نظارے خود بتا رہے ہیں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، مگر ہوش کے ناخن لینے کو کوئی تیار نہیں۔ نعرے ہیں، بس تقریریں ہیں، خطبے ہیں، لیکچر ہیں، بس سب اپنی اپنی مست ہیں دھن میں۔ اولاد کانوینٹ میں پڑھ رہی ہے انگلش میڈیم سے، کانوینٹ سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ یہ سب ہے کس لیے؟ جس خلیل اللہ کو قرآن مجید اللہ کے دوست کی صورت میں پیش کر رہا ہے، اور جس خلیل کی اللہ کھلے اور واضح الفاظ میں ایسی مدح و ثنا کر رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے وفاداری کا، ایمان کا، انہو من عبادنا المومنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ عظیم انقلاب، حضرت ابراہیم کی شخصیت انقلابی شخصیت کیوں ہے، کب ہے؟ وہ جب ہے جب کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ہمارا خلیل ابراہیم ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ۔ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ یاد دلا رہا ہے۔ آخری کتاب میں پہلی سورت میں ذکر ہو رہا ہے، سورہ بقرہ میں کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہم دونوں کے پروردگار، اے ہم دونوں کے رب، ہم سے اس خدمت کو جو تو نے ہمارے سپرد کی ہے اپنی عبادت کے لیے گھر بنانے کی، اس کو قبول فرما۔ نیک عمل کر کے قبول کرنے کی دعا بھی کرنا پڑتا ہے، اللہ سے درخواست کرنا پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس، اور آج کل تو فیشن بن گیا ہوا ہے، فرض کا سلام پھیرے کہ نہ تسبیحات نہ اذکار جو مسنون ہیں، حدیث جن پر صحیح حدیث وارد ہوئی ہیں، نہ دعا، سلام پھیر کر ایسی بے نیازی سے اٹھ کر بھاگتے ہیں کہ جیسے ان کو اللہ سے کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اللہ کو حاجت ہے نعوذ باللہ ان سے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اس کے لیے اس کو ضرورت ہے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ نبی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو بولنے جب لگ جائے توحید کے کلمات ان کی زبان پر چڑھاؤ۔ ان کی اولادیں پویم سیکھتی ہیں، اس پر ان کو فخر ہوتا ہے، بہت ہوا تو کلمہ یاد کرا دیں گے، بس بہت ہو گیا اور اس سے زیادہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، باپ بیٹے کیا کر رہے ہیں، ان کی سیرت کیا بیان ہو رہی ہے، کس چیز پر فخر کر رہا ہے رب العالمین، کس چیز کی شان بیان کر رہا ہے ان دونوں کی، کہ یہ ہمارے دونوں بندے مسلم تھے، ہمارے مسلم، دعا مانگی قبول بھی فرما، انک انت السمیع العلیم، کیوں؟ کیونکہ سنتا بھی تو ہی ہے، جانتا بھی تو ہی ہے۔ کس سے مانگے؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک،
اے ہم دونوں کے پروردگار، ہم دونوں کو، باپ بیٹوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ مسلمین، مسلم کا تثنیہ ہے۔ کیا دعا کیا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اے ہمارے رب، ہم باپ بیٹوں کو اپنا مسلم بنا دیں، اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہم کوئی نہیں، ہماری نسل سے بھی ایک امت، ایک جماعت اپنی فرما بردار پیدا کرنا، اپنی مسلم امت جو تیری فرما بردار ہو، ہماری طرح تیرے حوالے جو کر دے اپنا پورا نظام، اپنی پوری زندگی۔ اسی عہد کی تجدید پھر کرائی گئی قربانی کے ٹائم پر، چھری چلانے سے پہلے جانور کے حلق پر۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ الفاظ کا استعمال دیکھو کہاں کیسے ہو رہا ہے۔ کہو، قل کہو، اِنَّ صَلَاتِي، بلا شبہ میری نماز، وَنُسُكِي، میری تمام عبادتیں بشمول قربانی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، بچا ہی کچھ نہیں۔ توحید کہاں ہو رہی ہے؟ دیکھو دین کے تصور میں دین کا دائرہ کہاں ہے؟ کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہمارا جینا مرنا ہو رہا اسی کے لیے۔ نماز ہے، قربانی تو ہو گئی، بڑا جانور لیے، بڑا مہنگا لیے، کھلائے پلائے، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے، اس کا حکم ہی تھا، کیے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے، اس کے پیچھے جو بنیاد ہے، اگر وہ نہ ہو تو یاد رکھیے کوئی چھت بغیر بنیاد کی مضبوطی کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین بھی نہیں رہ سکتا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے تو اس دین کو ایک ہی ستون پر قرار دے دیا ہے، الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے اس کو ڈھا دیا اس کا دین ڈھہ گیا۔ پھر کل ہی بولا میں نے عید کے خطبے میں کہ عید کی نماز سنت مؤکدہ یا واجب، اس کا خطبہ مسنون، دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، مگر جمعہ اس کی نماز فرض عین، اس کا خطبہ واجب، بغیر خطبے کے نماز نہیں، بغیر نماز کے خطبہ نہیں۔ دیکھ لو حال مسجد کا پھر بھی وہی ہے۔ وہ سمجھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں سب بولنے کہنے سننے کی باتیں ہیں، ہم کو کرنا کیا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ کہ ان اعمال کا اللہ کے نزدیک کیا وزن باقی رہے گا؟ حبام منصورہ، دنیا میں تو اس کا ہم کو کوئی اجر مل ہی نہیں رہا، کیونکہ اللہ کے لیے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے دین پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین میں، اس کے تقوی میں، اس کے ایمان میں بڑھوتری کرتا جاتا ہے، اس کو اپنے قریب کرنے کا راستہ فراہم کرتا جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں آخرت میں بڑے عزت اور شرف کے مقام سے نوازے گا۔ تو جس عمل کا ہم کو یہیں پر صلہ نہیں مل پا رہا ہے، نماز کیا ہے؟ سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت، گناہوں سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی انسان کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرتی ہے، اور نماز جتنی جتنی صحیح ہوتی جاتی ہے اتنا اتنا آدمی دین کے قریب، اللہ کے قریب آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تو سب ہو رہا ہے، نماز بھی شروع ہے، جھوٹ بھی شروع ہے، سودی لین دین بھی شروع ہے،
نمازوں کی ساتھ غفلت کا معاملہ بھی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی بھی ہے، پڑوسی کے حق تلفی بھی ہے، بڑوں کی بے ادبی بھی ہے، چھوٹوں پر ظلم و زیادتی بھی ہے، سبھی چل رہا ہے، ڈنڈی بھی ماری جا رہی ہے۔ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا ہے؟ نماز جاری ہے۔ مطلب ہو رہا ہے کہ نماز قبولیت کے مقام کو پہنچ ہی نہیں رہی ہے، اور جب نماز قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر ساری نیکیاں جتنی بھی ہیں، چھوٹی بڑی، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نذر، نیاز، قربانی، یہ سب رد ہیں۔ نماز کے ساتھ جڑا ہوا ان کا معاملہ، نماز قبول تو پھر ان کی قبولیت کے راستے کھلے گے۔ اگر نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب کوئی نیک عمل پھر قبولیت کی حد کو نہیں جا رہا ہے۔ دیکھو کیا فرما رہے ہیں، اے میرے رب، ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلم بنا۔ کون سا باپ دعا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ کون سا باپ دعا کرتا ہے؟ نماز کی توفیق ہی نہیں پہلے ہے بھی تو بس ایک رسم ادا کر رہا ہے، دو چار صورتیں گھڑی ہوئی یاد کی بھی ہے، بچپن میں ہو گئی تھی یاد، بغدادی قاعدہ لے کے مسجد کے اندر بیٹھ کے اسی پہ کام چل رہا ہے۔ امام تک ویسی ہیں، کئی مسجدوں میں خاص طور سے دیہاتوں میں امام کون سے بیچارے، کچھ معلوم نہیں ان کو، علم طرح سے ناس تک کی صورتیں یاد ہیں، سورہ فاتحہ سمیت، اور رکوع سجدہ کر لیتے، اللہ اکبر بول دیتے، سبحان رب العظیم یاد ہے، درود شریف یاد ہے، کچھ دعائیں یاد ہیں، اس میں پورا دین چلا رہے ہو، امامت کر رہے ہیں۔ اور ان کی کیا بات ہے بیچاروں کی؟ آج بھی جو اکثر و بیشتر مساجد میں ائمہ ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ یا تو طوطے کی طرح رٹے ہوئے ہیں حافظ، جو چند مسائل دوران تعلیمی سن لیتے، سیکھ لیتے ہیں، وہ اسی میں چل رہے ہوں۔ پھر علماء اگر ہیں تو پھر اس امت کے پاس علماء کی تو آج جو ناقدری ہے وہ تو بیان سے باہر ہے، کیونکہ عالم کو اگر رکھتے بھی ہیں تو کمیٹی ان کو کہتی ہے کہ ہمارے پابند رہیں گے، اپنے خطبے میں درس میں ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو ہمارے خلاف جائے یا بڑے لوگوں کے خلاف جائے، کیونکہ چندہ انہی سے ملتا ہے، اور جہاں اس نے حق کو حق کہنے کی جرت کیا بھی تو پھر اس کو کہتے ہیں آپ دوسرا مسلح دیکھ لو، بس۔ اب پھر کچھ علماء کی اکثریت وہ ہے، وہ بولتے ہیں بھائی کیا کرنا ہے، سدھرنا تو اس امت نے ہے نہیں، کتنا بھی چیخ پکار کریں گے تو بلا وجہ ناراض کر کے کیا فائدہ ہے، دعوتوں سے بھی محروم ہو جائیں گے، پریشانیاں بھی ہوں گی، اب اصلاح تو کرنا ہے، دھیرے دھیرے ہوگی۔ وہ بیچارے اطمینان سے سب یہ بھی چلنے دیتے، وہ بھی چلنے دیتے، اور ادھر حق بھی بولتے رہتے، اکثریت ان کی ہے۔ اور کچھ وہ ہیں، بلکہ اکثریت میں وہ بھی ہیں جن کے نزدیک دین سے زیادہ اہم ان کا مسلک اور ان کی جماعت، بس جماعت اور مسلک ان کا سب سے زیادہ اہم ہے، دین سے بھی زیادہ اہم۔ جو ان کی جماعت میں نہیں، ان کے نزدیک وہ پہلے تو مسلمان ہی نہیں، اور اس کو ان کی مسجد میں درس دینے، خطبہ دینے کی گنجائش اور اجازت نہیں۔ اور پھر یہ جو دجال ہے موبائل کی شکل میں، اس نے ایک عجیب گروپ پیدا کیا ہے، نئی نسل کا، ٹیلنٹڈ نسل کا۔ ان کو صرف وہی لوگ علمی نظر آتے ہیں جو یا تو ہر بات میں عربی آیت اور عربی حدیث پڑھیں اور نمبر بتائیں جو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، جو یہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اپنے درس میں، چاہے وہ 15 منٹ کا ہو یا آدھے گھنٹے کا، یا اپنے خطبے میں وہ 1 گھنٹے کا ہو یا پون گھنٹے کا، کم سے کم 5 سے 7 جملے انگلش کے بولیں۔ وہ ان کے نزدیک علمی خطاب ہے،
ایسے ایسے احمقوں کی فوج تیار ہوئی ہے اس امت میں کہ الامان والحفیظ. اب سیرت ابراہیمی کے خطبے ایک سے ایک قربانی کے مسئلے. میت کی طرف سے قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ جو چل رہی ہے اس پر گھماسان. ارے زندوں کی طرف سے قربانی صحیح نہیں ہو رہی، مرنے والے کو کیا قربانی کا ثواب پہنچاتا؟ زندے کی قربانی تو پہلے صحیح کرو. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایک بکرا خرید کے لا رہا، اتنا دیندار بن جا رہا، ٹوپی ووپی اوڑھ کے سفید ڈریس پہن کے آگے اللہ کے رسول کی طرف سے کرنا ہے. بھائی ابے احمق، اللہ کے رسول نے خود پوری امت کی طرف سے مینڈا قربان کر دیا ہوا ہے. اور دنیا میں جہاں بھی مکہ معظمہ، حرمین شریفین سمیت، حجاز مقدس سمیت جہاں بھی جتنے جانوروں کی قربانی ہو رہی ہے وہ سب کا ثواب محمد رسول اللہ کے کھاتے میں ویسے ہی جمع ہو رہا ہے. تیری قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایسا سمجھتا میں نے بہت بڑا نیکی کا تقوی کا کام کیا. نہیں، وہ ہم نے سنے بولے کہ نبی کی طرف سے جب تک قربانی نہیں کرے تو اپنی طرف سے نہیں ہوتی. یہی تو سنتے ہی تو آ رہے تم اندھے بہرے بن کے. تم نے سوچا سمجھا ہی کب کہ ہم دین، جس دین کو دین اپنا مانتے ہیں وہ ہے کیا؟ مسلم ہونا کیا ہوتا ہے؟ کیوں اللہ نے اپنے اس خلیل کو اور اس کے بیٹے کو مسلم کے لقب سے نواز کر اس کا فخریہ بیان کیا ہے؟ کیوں ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک؟ کیوں؟ کوئی عطا پتہ ہے. اماں تڑپ رہی تھی، پانی ڈالنے کو نہیں آیا، اب قربانی کرتا بول رہا اماں کی طرف. ابا پڑے تھے، 5 منٹ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع، ٹائم نہیں اس کے پاس کہ بولا باپ بستر پر پڑا ہوا ہے، آتے جاتے حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا آ کر میرے پاس بیٹھے گا، 2 منٹ بات کرے گا، 4 منٹ بیٹھے گا، طبیعت کیفیت پوچھے گا. وہ نہیں، اب مر گئے ابا تو قربانی کر رہا ہے. تو نے پہلے ہی جہنم کا سودا کر لیا ہوا ہے، اور اب ان کو جنت میں بھیجنے کا تو راستہ ڈھونڈ رہا ہے. تیری تو جنت برباد ہو گئی. تو ایک عجیب قسم کا یعنی ملغوبہ تیار ہوگا ہوا اس امت میں. عجیب عجیب قسم کے ذہن، عجیب عجیب قسم کے خیالات، عجیب عجیب قسم کی بحثیں، اور ہر ایک اب بس وہ یہ اس نے تو اتنا فتنہ مچایا ہوا ہے کہ بہت سے احمق جو ہیں، اللہ بھلا کرے، خطبے دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، مگر ان کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے ویورز کی. کتنے ہوئے ویورز؟ جس کے زیادہ ہو گئے وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، میں ہوں علم والا، اتنے میرے ویورز. یہ دیکھ رہا ہی نہیں کہ ویورز میں کون کون ہیں، کیسی کیسی کوالٹی کے لوگ ہیں. بس وہ وہاں دیکھ رہا ہے میرے ویورز بہت ہو گئے ہوئے. یہ ایک الگ فتنہ ہے. پھر کچھ ہیں جن کے ویورز لاکھوں اور کروڑوں میں ہیں، ان کے فین الگ ہیں، وہ ان کو ہی پسند کرتے. دوسرے کسی اور کوئی عالم کتنی علمی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہو، اہم گفتگو کر رہا ہو، اس کی حیثیت نہیں ان کے پاس. اور میں نے تو دیکھا ہوا ہے کئی ایسے عالم ہیں اس پر موجود، الحمدللہ ایسا علم ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کے علم اور عمر میں اور برکت عطا کرے. مگر میں دیکھتا ہوں ان کے ویورز کی تعداد بلکہ وہ ویڈیوگرافی میں ان کی سامعین کی تعداد بتاتے ہیں نا، تو وہ وہاں بھی ایسی بس ایسی پھیلے ہوئی نظر آتے. ہاں جو ہیں فٹافٹ انگریزی بولنے والے، بات کے پیچھے انگریزی کا لفظ بولتے ہیں، پھر اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، پھر عربی کی عبارتیں بھی پڑھتے ہیں. ہاں ان کے تو دیکھنے کے. یہ ایسا تماشا تو دین میں نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے تو ویورز بھی
ان کے لائکرس بھی بہت تھوڑے رہے، بہت تھوڑے. انبیاء کے، نبیوں کے قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے رہے. پھر حق پر کون ہوا؟ یہ ایسے ایسے فتنے برس رہے ہیں جس کی خبر نبی نے دی تھی نا، اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اصل مدعے کی طرف، اصل بحث کی طرف آنا بھی نہیں چاہتے، لانا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ لوگ پسند ہی نہیں کرتے ان باتوں کو، ان چیزوں کو. یہ ان کے دماغوں پر بار ہوتی ہے، اس سے ان کے اوپر ایک بوجھ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ اونگنے لگتے ہیں، اونگنے لگتے ہیں، بلکہ گر جاتے ہیں آزو بازو والے پر. سمجھ میں ہی نہیں آتا ان کی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے. سو جاتے ہیں. ہاں چیخ پکار کر کے انقلابی شخصیت تھی، آگ میں ڈالے گئے، آگ کو اللہ نے کہا گلزار ہو جا. ارے ہو نا، ان کے لیے ہوئی نا، تو اتنا کیوں چیخ رہا ہے؟ چیز کو کیا کرنا ہے یہ بتانا ہے نا. قرآن تو یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ جب اللہ کے لیے کوئی اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے تو اللہ اس کو کیسے بچاتا ہے. تو میاں بیوی بولے کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے، کرکٹ میچ. بیوی بیچاری خاموش بیٹھی ہوئی تھی، یہ میاں صاحب اچھل رہے تھے، چوکا لگا، چھکا لگا، کیچ لیا، تو اچھل رہے، تالیاں بجا رہے. ایک بار بہت ہی زیادہ کھڑے ہو کر اچھل کر تالیاں بجا رہے. یہ بولی کیا ہوا؟ ارے بولی فیلڈر نے کیچ کتنے شاندار طریقے سے لیا. تو کیا ہوا؟ بولے وہ کھڑا ہی اس واسطے ہے نا. بولے وہاں تو کوئی گناہ چرا. یہی ہمارا حال ہے. وہ بیوی بیچاری سمجھدار تھی بہت، کیا زبردست جواب دی. ارے تو ہم نا، بولے انہیں کھڑا ہی اس واسطے ہے نا، کیچ لینے کوئی کھڑا ہوا ہے نا، وہ لے لیا تو اس میں اتنا کون سا اچنبا ہوگا، بہادری کی بات ہو گئی، کوئی کارنامہ ہوگا تو اتنا اچھل رہا، تالے مار رہا، اور وہ بھی کیچ انہیں لیا، تو نے کیا کرا. ہمارا حال وہی ہے بس. ہم انقلابی شخصیت، انقلابی شخصیت، سیرت محمدی انقلابی شخصیت، سیرت ابراہیمی انقلابی شخصیت. کون سا انقلاب؟ کس بنیاد پر انقلاب؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک. اب دیکھو دعا کے الفاظ جو سورہ انعام کی آیت پڑھ رہا تھا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اول المسلمین. کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں. اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، یعنی دین پر چلے، رب کے حکم کی اطاعت کرے، نبی کے طریقے کو اختیار کرے. نیک عمل اسی کا نام ہے. اس شخص سے بہتر اور کس کی بات ہوگی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. اس سے بہتر بات کس کی جو بلائے لوگوں کو اللہ کی طرف، خود بھی نیک عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. زبان حال اور زبان قال سے اعلان کرے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. دیکھو کوئی لفظ چل رہا ہے. ہم ہیں مسلم یادی کے، الیکشن کی یادی کے، رب کے نہیں ہیں مسلم. محمد الرسول اللہ کے مسلم نہیں، قرآن کے مسلم نہیں، الیکشن کی یادی کے مسلم ہیں. ہاں اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور ابھی تو آغاز ہوا ہے. اللہ حفاظت ہی فرمائے. بس بہت مشکل حالات، سنگین حالات. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا. یہ مناسک ہم کو
اپنی عبادت کے طریقے بتا۔ کون بتائے گا طریقہ عبادت کا؟ رب بتائے گا۔ کس کے ذریعے بتائے گا؟ رسول کے ذریعے بتائے گا۔ وہ خود تو آ کر نہیں بتاتا نا کسی کو کبھی، اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اس کو تو اس کے رسول اور نبی بھی نہیں دیکھتے، تو عام انسان کیسے دیکھ پائے گا؟ کیسے اللہ آ کر بتائے گا؟ وہ تو انسانوں ہی میں سے اپنے نبی اور رسول بھیجتا ہے نا، اور ان کا تذکرہ کیا۔ اب یہ دعا ہوئی حضرت ابراہیم کی، مجھ کو میرے بیٹے کو مسلم بنا، اور ہماری اولاد میں ذریت میں سے بھی ایک کم سے کم ہر وقت جماعت اپنی فرما بردار رکھنا، مسلم رکھنا، امتم مسلمۃ لک۔ اور اس کے بعد اس کا راستہ کیا ہوگا؟ کون سی جماعت مسلم بنے گی؟ کیسے تیار ہوگی؟ ہو دعا۔ ہم ابراہیم خلیل اللہ کی دعا میں ہیں، امت مسلمہ، امتم مسلمۃ لک، امت مسلمہ۔ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ میرے رب، ہم باپ بیٹوں کو اپنا مسلم بنا، اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک کم سے کم امت، لوگ تو بہت ہوں گے، تیرے بندے بہت ہوں گے، بہت سی قومیں ہوں گی، قبیلے تو نے پھیلائے ہیں زمین میں، لیکن ان میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، ایک امت کو ایسا رکھنا جو تیری مسلم ہو ہماری طرح۔ اور اس کے لیے کیا ہوا؟ اے رب، یہ جو میں نے دعا مانگی ہے کہ میری ذریت میں سے ایک امت ہو تیری فرما بردار، تو اس کے لیے کیا کر؟ وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہ جو میں نے تیرا گھر یہاں آباد کیا ہے نا، اس وادی غیر ذی زرع کے اندر میں نے اپنا مسلم ہونا ثابت کیا تیرے حکم پر، اپنے شیرخوار بچے کو لا کے چھوڑا اس وقت جب یہاں موت کا سایہ تھا، زندگی کے آثار یہاں پر نہیں پائے جاتے تھے، زندہ رہنے کے آثار نہیں پائے جاتے تھے، زندگی ناممکن تھی، میں نے لا کر چھوڑا۔ پھر اسی بچے کو میں نے تیرے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لٹایا، تو نے قبول فرمایا۔ اب یہاں شہر آباد ہو گیا ہے، یہاں تیرے حکم سے تیرا گھر بھی میں تعمیر کر رہا ہوں۔ تو رب، یہ اس بستی میں جو لوگ آباد ہوں گے میری نسل سے، ان میں سے ایک نبی اٹھانا۔ دعا اتنی پوری شان کے ساتھ قبول ہوئی نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہر دعا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت سارہ کے وطن سے، وہ بھی بڑھاپے میں ہوئے۔ ادھر حضرت حاجرہ کے وطن سے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ اسماعیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبرانی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، اور سمن کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ اسماعیل، اللہ نے سن لی۔ یہ حضرت ابراہیم کی نسل۔ اب فرمانے کی اس نسل سے ایک نبی اٹھانا۔ حضرت اسحاق سے جو چلا نا سلسلہ اسرائیل کا، اسرائیل کے معنی وہی ہوتے ہیں جو عربی میں عبداللہ کے معنی ہوتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ ایل معنی اللہ، اسرا معنی بندہ۔ عبرانی یہ جس میں تورات اور زبور نازل ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میری اس نسل سے جو یہاں پر ہوگی، اس میں سے ایک نبی اٹھانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی قرآن میں حضرت ابراہیم کو، دوسرے بیٹے کی۔ پھر ان کو آپ نے کنعان میں، فلسطین میں بسایا، شام میں بسایا، اور دعوت کا ان کو علاقہ سونپ دیا۔ اب حضرت اسحاق سے جو نسل چلی تو ابن مریم تک سارے نبی اور رسول آتے رہے، اور ادھر یہ دعا اس آب و تاب کے ساتھ قبول ہوئی ذریت اسماعیل علیہ السلام میں سے کہ آیا نبی تو پھر وہ آیا جو خاتم النبیین بن کر آیا، امام الانبیاء بن کر آیا، سید المرسلین بن کر آیا، وہ شان والا نبی آیا
جس پر دین کا اتمام ہوا، رب کی نعمتوں کا اتمام ہوا، جس پر دین مکمل ہوا، وہ شان ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی اس آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوئی کہ اتنے شان والا نبی مبعوث ہوا ان میں، اور اس کی امت پیدا کی گئی، امتا مسلمۃ لک۔ مگر اس کو بھی واضح کر دیا تھا، اس سے پہلی آیت میں واضح ہو گئی ہے، جب اللہ نے ابراہیم السلام کو آزمایا اور اللہ نے خوش ہو کر کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، تجھ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں، ابراہیم تو فوراً اپنی اولاد کے لیے بھی وہاں بھی دعا کیے تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی رہے گی نا یہ امامت، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اسی وقت فیصلہ سنا جائے گا، ابراہیم یاد رکھ، میرا تمہاری نسلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کس کی نسل ہے، کس کی اولاد ہے، کس کا نطفہ ہے، میرا جو کچھ معاملہ ہوتا ہے اس توحید کی بنیاد پر، اس عقیدے کی بنیاد پر، میرے دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو بھی تیری طرح میرا مسلم ہوگا اس کو دوں گا، ان سے ہے عہد میرا، ظالموں سے کوئی عہد نہیں کرتا میں، ظالموں سے کوئی میرا عہد نہیں ہے انعام کا اس قائم، ظالموں کے لیے تو میرے پاس جہنم ہے، اور ان کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں میرے پاس، میں ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب ظالم کون ہیں اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھ لو، ظالم کون ہے؟ سیدھی سیدھی ایک ہی بات ہے جو قرآن واضح کرتا ہے اور جو اللہ نے اعلان فرمائی ہے کہ جہنم میں جو بھی جائے گا اپنے ظلم کی وجہ سے جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا نہیں، اور ظالم بس، اور اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم قرار دے دیا اس نے شرک کو، جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایسی آب و تاب کے ساتھ اللہ بیان کر رہا ہے نا، وہی بیان کر رہا ہے کہ ابراہیم ہمارے بندوں میں سے تھا، مشرکوں میں سے نہیں تھا، شرک سے اور مشرکوں سے بیزار تھا، یہ دعا قبول ہوئی، اے رب بھیج ان میں سے اپنا ایک رسول جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور ان کے نفس کو پاک کرے ہو۔ انقلاب یہ ہے، کیا ہے اصل انقلاب؟ دل کو ہر قسم کے کفر، شرک اور بد عقیدگی سے پاک کرنا اور پھر اس میں اللہ کی توحید کو جمانا، یہ ہے انقلاب عظیم، یہ انقلاب برپا کیا انبیاء نے زمین کے اوپر، جو بھی نبی آیا اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے آیا، یہ انقلاب زندہ قوت تھی جہاں میں، یہی توحید کبھی، یہی قوت تھی، صحابہ اکرام کی طاقت جو تھی وہ اسی کے ساتھ وابستہ تھی، 313 بدر کے ہوں یا 700 احد کے ہوں یا 12,000 حنین کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ جب انہوں نے اس میں ذرا سی بھی انسانی بشری کمزوری کے سے کچھ ہوا، حنین میں کثرت پر زعم آ گیا تھا کہ اب تو ہم نے 313 ہو کر 1000 کو شکست دیے تھے، اب تو ہم 12,000 ہیں، پاسا پلٹ دیا اللہ نے، اور احد میں تو بدر والا ہی معاملہ تھا، وہی مقابلہ تھا، وہاں 313,000 تھے، یہاں 700 اور 3,000 تھے، مگر یہاں بھی پاسا پلٹ دیا اللہ نے نبی کے حکم کی نادانستہ نافرمانی پر، دانستہ نافرمانی کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، نبی نے کہا تھا اس ذرے سے مت ہٹنا جب تک میرا حکم نہیں آ جاتا، اور وہ ہٹ گئے، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی کہ ہم تو جنگ جیت گئے، کفار تو بھاگ رہے ہیں، چھوڑ دیا انہوں نے ذرہ، اور وہ ماہر جنگجو خالد بن ولید جو سب کفار کی طرف ہی سے لڑ رہے تھے، وہ پہلے سے نگاہ جمائے ہوئے تھے کہ یہ ذرہ اگر خالی ملے تو میں موقع ہاتھ میں لے لوں گا، اور ویسے ہی ہوا، تو یہ سب تو قرآن واضح کر رہا ہے نا ہمارے پاس، کہ وہ خالی انقلابی شخصیت کا ذکر کر کے اور ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم کو خراج عقیدت پیش کر کے، ربیع الاول میں محمد الرسول اللہ کو انقلابی شخصیت کا تمغہ لگا کے، اور آنے والے محرم میں
پھر شہادت حسین پر بڑے بڑے عالمانہ خطاب کر کے اور صحابہ کی توہین کر کے، یہی ہو رہا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی تو غالب بھی ہے، عزیز غالب حکمت والا ہے، والحکیم حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے یہ ہم دیکھ لیں، وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَمَن يَرْغَبُ، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، آپ کی سنت سے، آپ کے دین سے ہٹے، سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہے، اور احمقوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ اب تو اینٹ اور پتھر کے نیچے احمق نکل رہا ہے۔ دیکھو قرآن کے الفاظ کیا ہیں، احمق بنا لیا جس نے اپنے آپ کو، الا من صفی نفس، احمقوں کے لیے تو دنیا میں بھی کوئی مقام نہیں ہوتا، اور احمق آخرت کا تو سوال ہی نہیں، ہوا احمق ہے، اس کو کیا پتہ۔ پاگل سے بھی ایک درجے اونچی چیز ہے وہ احمق۔ پاگل تو بھی کبھی کبھی آ جاتا اپنی رو میں، یہ احمق جو رہتا نا، جو اس سے اونچی کیٹیگری ہے، اس کی سپریم کوالٹی ہے یہ۔ وہی حماقت ہم نے کی ہے، ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی چلاتے رہے، ادھر ڈیموکریسی اور سیکولرزم کی بھی جھنڈے اٹھاتے رہے۔ کیا اس منافقت کو اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ پہلی صورت میں اعلان ہی کر دیا نا، تینوں گروہ کو واضح کر دیا اللہ نے سورہ بقرہ کی پہلے اور دوسرے رکوع میں۔ پہلے رکوع کی 5 آیتوں میں متقیوں کا ذکر کر دیا، ہدایت والوں کا جو ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے اور کامیاب ہونے والے۔ 2 آیتوں میں مشرکوں کا ذکر کر دیا، ان پر اللہ نے مہر لگا دی ہوئی، ایمان نہیں لانے کی، ان کے لیے بس عذاب علیم اور عذاب عظیم ہی ہے۔ اور پورا دوسرا رکوع یہ ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے بیان کیا ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ اور یوم آخر پر، مگر حقیقت میں مومن نہیں ہے، اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، جبکہ یہ نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ اللہ کو، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہی دھوکہ ہم نے کھایا، وہی دھوکہ ہم نے دیا ہے، آج اسی کے پھل ہم کھا رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں، مسلم حکمراں کیا ہیں؟ بے غیرت، بے ضمیر، ضمیر فروش، دین فروش، عیاش، مکار، ظالم، درندے، وحشی، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، نہ دین کی، نہ عوام کی، نہ اسلام کی۔ یہ صورتحال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور وہ تمام انبیاء جن کی سیرت قرآن بیان کر رہا ہے، اس کو اس پس منظر میں سمجھنے اور اپنی عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہے ابھی، مہلت ہے ابھی، بس اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سارے راستے کشادہ، روشن اور آسان کیے ہیں۔ ہم کو ملت ابراہیم بھی بنایا، ہم کو ملت محمدی بھی بنایا، ہم کو ملت اسلامیہ بھی بنایا، ہم کو امت وسط بھی بنایا، ہم کو خیر امت بھی لقب دیا، ہم کو امت مسلمہ بھی کہا اپنے خلیل کی دعا کے نتیجے میں، مگر ساتھ میں کہہ دیا کہ اے ابراہیم، جو طریقہ تو نے اختیار کیا، جس دین پر تو چلا، اس پر یہ چلے تو ہیں، ورنہ یہ احمق ہیں اور ان کو سوائے دنیا میں ذلت کے اور آخرت میں عذاب کے کچھ نہیں آنا ہے۔ الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے تو اس کو یعنی ابراہیم السلام کو دنیا میں منتخب کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہی آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اب جو آگے کی آیات ہیں اس میں اشارہ بیان ہے کہ انقلاب کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، دین کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس پر انشاءاللہ
آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرما۔ اے رب ہمیں توحید خالص کا علمبردار بننے کی ہمت اور صلاحیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے خلیل ابراہیم اور اپنے ذبی اسماعیل علیہ السلام اور اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر پلٹ آنے کی، اخلاص کے ساتھ پلٹ آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جینے اور مرنے کی ایسی توفیق دے کہ جب ہم جئیں مسلم بن کر جئیں، جب ہمیں موت آئے مسلم کی حالت میں موت آئے، اور جب ہم تیرے سامنے پیش ہوں تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔